بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ جناب تو حمد و نعت تلاوت کلام پاک سے آغاز کے بعد ہم اس کا سیگمنٹ کرتے ہیں، مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کچھ وظائف سے، پھر اسکائپ پر ہمارے کوئی بھی کالر ہوتے ہیں دنیا کے کسی حصے سے، اور پھر ہم کچھ کلام کا سلسلہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حمد و نعت کے لیے بھی انشاءاللہ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب موجود ہوں گے۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ مفتی سہیل صاحب یہ 2 سوالات ہیں، میں ذرا جلدی کر لوں۔ پہلا ہے، صاحبہ ہے پوچھتی ہیں، میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرا بیٹا گھر کا واحد کفیل ہے جس کی نوکری چلی گئی ہے، تو اب سوچ رہی ہوں سود پر کچھ قرضہ اٹھا لوں، اس لیے کہ اب گھر کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو مطلب لگ ایسا رہا ہے کہ چاہتی نہیں ہے سود پر قرضہ اٹھانا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہی ہیں کیا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور حلال روزی ان کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیں یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس دارالفتاء میں بھی لوگ آتے ہیں تو تقریباً کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی، اور سود کی طرف چونکہ سود کا لین دین بہت آسان ہو چکا ہے، کیونکہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو برائیاں ہوں گی وہ کرنا، گناہ کرنا بہت آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اور نیکیاں کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ میری بہن اور میں سب سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو روز قیامت وہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ جس طریقے سے کسی کو جن نے چھو لیا ہو اور وہ مخبوط الحواس بن جاتا ہے، اسی طرح روز قیامت سودی شخص اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو پائے گا، مخبوط الحواس ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے لین دین کے گواہ، اس کے ڈاکومنٹیشنز تیار کرنے والے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ 2 جہاں کا خالق و مالک ہے اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے جنگ۔ ہاں میری بہن یہ سوچنا بھی نہیں۔ اچھا اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں کیا کروں، معاملہ کیا کروں؟ یہ مولوی صاحب مفتی صاحب تو بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں، یہ تو ہمیں قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، تو بھئی ہم مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث نہیں سنائیں گے تو کیا سنائیں گے؟ اور آپ کو بچانا چونکہ آپ نے مشورہ کیا تو یہ ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ پر توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت دروازے کھولے گا۔ ایک بڑی پیاری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، آخری آیت، جی یہ آخری آیت کریمہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ اور اسے کہتے ہیں خواتیم سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 نور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے اور اس امت کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ نوٹ فرما لیجئے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا پچھلی امتوں پر ڈالا گیا۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد، ورنہ اگر نہ ہو سکے تو کسی بھی نماز کے بعد 11 بار کم از کم پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے در کیسے کھولتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے نا
تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بجائے پریشانی سے نکالنے کے پتہ نہیں کون کون سے مشورے دے رہا ہے. تو میں ایک واقعہ مجھے بھی کسی نے سنایا, مجھے اٹریکٹ کیا کہ ایک شخص تھا جو کہ گھوڑا گاڑی چلاتا تھا. تو اس کے پاس ایک شخص آیا, وہ بھی گھوڑا گاڑی چلاتا تھا. تو اس نے آ کر شکایت کی کہ آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں, میرا ایک کمرے کا گھر ہے, واش روم بھی وہیں پر ہے, کچن بھی وہیں پر ہے, 7 بچے ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے وسیم بھائی. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں گھوڑا گاڑی چلاتا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرنا کہ گھوڑے کو گھر کے اندر باندھ لو. اچھا جی. اب گھوڑے کو جب گھر کے اندر باندھا, 3 4 5 دن گزرے, پھر بلایا, بولا اب بتاؤ. بولا حضرت زندگی اجیرن ہو گئی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا اچھا ایسا کرو کہ گھوڑے کو اسی جگہ پر لے جاؤ, گھر سے نکال دو. جب گھر سے نکالا, 3 4 دن گزرے, کہا اب بتاؤ. کہا کہ اب اتنی عیش و آرام سے زندگی بسر ہو رہی کہ میں کیا بتاؤں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے نا, اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم میرا شکر ادا کر کے دیکھو میں تمہارے لیے کتنی نعمتیں تم پر نازل فرماتا ہوں, تم اندازہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ایک آخری بس پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور یہ بھی کافی پیش آنے والا مسئلہ ہے. سیالکوٹ سے ایک صاحب لکھتے ہیں میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں لیکن کہیں سے مثبت جواب نہیں آتا, تو اس کے حوالے سے وظیفہ بتائیں. یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اور ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں نا دارالافتاء کے حوالے سے, تو 90% طلاق کے یا وراثت کے. اچھا کوئی پریشان حال آتا ہے تو 95% لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں اور رشتے نہیں ہیں. اچھا رشتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے, رشتہ ہوتا ہے. بعض اوقات والدین ایک میڈیا کی وجہ سے بھی والدین کہتے ہیں کہ بس ایک شہزادہ آ جائے, بس ہماری بیٹی کو شہزادہ ملے. اچھا میڈیا پر کچھ ڈراماز دیکھ کر لڑکی ذات بھی کہتی ہے کہ بس اتنا خوبصورت ہو, یہ ہو وہ ہو. بعض اوقات سوشل میڈیا پر تصویر کچھ ہوتی ہے, حقیقت میں کچھ ہوتا ہے. تو حقیقت میں ہم رہتے ہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں. تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سناؤں گا کہ جب, کیونکہ وقت نہیں میں اور بات نہیں کر سکتا, ایک حدیث پاک سناؤں گا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری لڑکی جوان ہو جائے اس کی تربیت اچھی کرو, اور جب بالغہ ہو جائے, شادی کے قابل ہو جائے, اور ایسا رشتہ آئے, یہ بڑے نقطے کی بات ہے کہ جس کے دین پر اور جس کے خلق پر تم راضی ہو تو تم نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تباہی اور بربادی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. تو زیادہ ڈیمانڈنگ نہ بنے کہ جو بھی ہے اگر لڑکا نیک ہے, دین اس کے پاس ہے, خلق اس کے پاس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کما رہا تو کل آپ کی جو بیٹی جا رہی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے اس کے لیے کھولے گا. لیکن تو میں عرض کروں کہ یا فتاحو, فتاح یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, بے اندازہ دروازے کھولنے والا, بے اندازہ بے شمار دروازے کھولنے والا. یا فتاحو, اس کی کثرت رکھیں, جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں, ورنہ کم از کم کسی بھی نماز کے بعد کم از کم 33 بار پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا اور آپ کی بیٹیوں کے انشاءاللہ اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں گے. اور آخری بات عرض کروں کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعے کا دن ہے, تو جمعۃ المبارک بڑا مبارک دن ہے ویسے بھی. اور ماہ رمضان میں شب جمعہ میں یا جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے. اور جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے, اس میں جو دعا مانگے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. عصر سے مغرب تک. جی تو کوشش کریں کہ عصر سے مغرب اپنے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں, اپنے لبوں پر درود پاک جاری رکھیں یا قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جب وہ ساتھ آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مقبول فرمائے گا. اور جمعے کا خوب اہتمام کریں. انشاءاللہ ماہ رمضان کے جمعے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ہر پریشانی, میری جتنی مائیں بہنیں بھائی ہیں سب کی ہر پریشانی. انشاءاللہ. بہت شکریہ.